بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ایم پی نیوز سره ستاسو ورور ستاسو ملګری مظفر شاه باچا د یو داسې ځای نه د یو داسې علاقې نه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم چې تاسو به د دې ځای په باره کې په سکرین باندې د ټي وي په سکرین باندې کتلی وي. نن د ایم پی نیوز ټیم پوره راغلی دی د وادي کیلاش علاقې ته، او دلته کې چې کومې قبیلې آبادې دي، کم کلچر دی د دوی. نن به د ایم پی نیوز په سکرین باندې موږ دغه تاسو ته ښیو. د دې ځای د مقامي خلکو سره به هم خبرې اترې کوو. موږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو، موږ سره په دې ټایم کې د دې ځای چې کوم مقامي کسان دي هغه ولاړ دي، او موږ د دوی سره ګپ شپ لګو، خبرې اترې به ورسره کوو. د دې ځای د کلچر په حواله باندې، د دې ځای کومې قبیلې دلته آبادې دي، د دې ځای په باره کې ډېر مختلف خبرې په اورېدو کې راځي. نو نن به د دې مقامي خلکو سره خبرې اترې کوو او تاسو ته به ښیو چې یاره حقیقت څه دی او څه افسانې دي او څه حقیقت دی. بھائی جان، اپنا نام بتائیے، آپ کا نام کیا ہے اور آپ یہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی السلام علیکم، میرا نام عبدالحلیم ہے. میں سب سے پہلے ایم پی نیوز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس دشوار گزار راستے سے آتے ہوئے ہمارے کلچر کو پروموٹ کیا. اس سلسلے میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. بھائی جان، یہ علاقہ چترال کے دور آخری کونے میں ہے. اس سے آگے افغانستان کا بارڈر لگتا ہے. ادھر کلاش قوم آباد ہے، کلاش کلچر، اور 50-50 ہے، میجورٹی اور مائنورٹی مسلم اور کلاش آبادی ہے. ادھر کلاش قبیلے کی تاریخ میرے خیال میں سر یہ کوئی 3000 سال پرانا ہے. سکندر اعظم جب ادھر سے فتوحات کر کے نکل چکا ہے تو اس کے کچھ فوجی یا زخمی کوئی بیمار فوجی ادھر رہ گئے. یہ تاریخ کوئی کتاب ان کی نہیں ہے، تو سنی سنائی باتوں سے یہ ظاہر ہے کہ یہ ان کی قبیلے سے ادھر رہ چکے ہیں. ٹھیک ہے. سننے میں یہ آتا ہے کہ یہ الیگزینڈر جو تھا، سکندر اعظم، یہ اس کی جو بقایا لوگ رہ گئے تھے، یہ ان جیسے آپ نے بھی بتایا. ابھی سننے میں آتا ہے کہ یہ آغا خانی اور ان باتوں میں کتنا حقیقت ہے؟ سر جہاں تک آغا خانی کا تعلق ہے، یہ وادی بمبورت یا ادھر نہیں ہے. آغا خانی اسماعیلت کا طبقہ جو ہے یہ اپر چترال میں ہوتے ہیں. ادھر یہ نہیں ہے، اسماعیلہ کوئی نہیں ہے. یہ صرف کلاش ہے، پیور کلاش اونلی. ٹھیک ہے. تو مطلب کیلاشی جو قبیلہ ہے وہ وہی سکندر اعظم کے زمانے سے جو ہے وہی ہے؟ بالکل، یہ وہی لوگ ہیں اس وقت سے جو رہ گئے ہیں، وہی ہے. ٹھیک. ابھی ہم نے یہاں جو قبرستان ہے اس کا وزٹ کیا، تو جو ہم نے ٹی وی پہ دیکھا تھا، اسکرین پہ جو دیکھا تھا، وہ ابھی ہم نے اپنی آنکھوں سے خود بھی دیکھا ہے. تو یہ ابھی اس میں سننے میں بھی آتا ہے اور ہم نے دیکھا بھی کہ اس میں ابھی یہ لوگوں نے چینج کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ انہوں نے اپنا جو کلچر تھا، جو سیم طریقے تھے، وہ کیوں چینج کیے؟ سر یہ بات یہ ہے، پہلے جب اوپر رکھتے تھے تابوت میں رکھ کے اوپر رکھتے تھے، اس کے کچھ وجوہات تھے. اس وقت یہ تھی کہ آبادی کم تھی آگے پیچھے، اور پسماندگی کے لحاظ سے اتنا تھا کہ ان کے پاس اوزار اتنے نہیں تھے کہ وہ کھود کے نیچے رکھ دیں. سردیوں میں یہ زمین جم جاتی ہے، اتنا سخت سردی ہوتی ہے کہ 2 فٹ تک زمین جم جاتی تھی. تو اس وقت یہ آسان سمجھتے تھے، تابوت میں رکھ کے اوپر رکھ کے چھوڑ دیتے تھے. آگے پیچھے آبادی نہیں تھی. تو اب چونکہ اس کی آبادی بڑھتی گئی اور اس کے آس پاس آبادیاں ہیں، گھر ہے، تو اوپر رکھنے سے اس سے بدبو پھیلتی ہے اور بڑی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اس وجہ سے ابھی 40-50 سالوں سے یہ نیچے دفنا رہے ہیں. وہ تابوت بنانا ان کے اب بھی کلچر میں، وہ تابوت بناتے ہیں، لیکن تابوت کو اب زمین میں رکھ دیتے ہیں، دفنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تابوت میں رکھے پھر زمین میں دفنا دیتے ہیں. لیکن جو ہم نے سنا ہے، یہ ابھی آپ سے پتہ چلے گا کیونکہ آپ یہاں کے مقامی ہیں، کہ یہ لوگ، ان لوگوں کا کلچر میں یہ ہے کہ یہ جب فوتگی ہوتی ہے تو اس کا جو سامان ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ میں رکھ دیتے ہیں. یہ کتنا حقیقت ہے؟ یہ تو ان کی وصیت پہ منحصر تھا. پہلے جب کوئی مرتا تھا، مرنے سے پہلے وصیت کرتا تھا کہ میرے بندوق یا میرے کوئی اوزار میرے ساتھ رکھ دیا کریں. تو اب چونکہ یہ دور نہیں رہی، شکار کا دور بھی ختم ہو گیا، لوگوں میں اتنا وہ شغل نہیں ہے جو اس زمانے میں ہوا کرتی تھی. تو اب کوئی چیز اس طرح رکھنے کی اکثر نہیں ہے، کوئی چیز نہیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے ابھی دیکھا کہ جو تازہ جو قبریں ہیں اس کے اوپر ایک چارپائی پڑا ہوتا ہے. جی بالکل. یہ کیا چکر ہے؟ وہ چارپائی جو ہوتی ہے یا بسترے ہوتے ہیں، وہ واپس گھروں میں نہیں لاتے. وہ لانا برا سمجھتے ہیں کہ مردے کے ساتھ گیا ہوا ہے، ادھر سے واپس گھر لائیں گے تو اس کو نحوست سمجھتے ہیں گھر میں رکھنا. اس چارپائی کو چھوڑ کے آتے ہوں. اچھا، یہ وہ چارپائی ہوتا ہے جس میں اس کی لاش کو لے کے جاتے ہیں قبرستان پر؟ جی بالکل، وہی چارپائی ہوتی ہے. ٹھیک. تو
آپ یہاں پہ رہتے ہیں, یہ آپ کا علاقہ ہے, آپ کا کس قبیلے سے تعلق؟ سر میرا تعلق مسلم کمیونٹی سے ہے اور کنورٹ ہوں. میرا والد صاحب ان کلاش سے مسلم ہو کے ابھی ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. میرے رشتہ دار تایا ابو اور چچا پھوپھی اب بھی کلاش ہیں, ان کے بچے اب بھی کلاش ہیں. رشتہ دار ابھی کلاش ہے میرے کافی, ابو مسلمان ہیں. آپ ابھی الحمدللہ مسلم ہیں. تو یہاں پہ ابھی آبادی تو آپ نے بتایا کہ 50% ہے. تو یہ جو یہاں پہ تبلیغ کا کام کیا ہے, جو مسلمان ہوئے ہیں, کوئی آیا, کوئی ایسا قبیلہ آیا یا کوئی؟ نہیں, یہ شروع میں تو باہر سے اپر چترال سے کوئی مسلم ادھر آ کے آباد ہوئے چند گھرانے, ان کی توسط سے آگے آہستہ آہستہ مسلمان ہو رہے ہیں. تو اب بھی یہ ہے کہ سال میں 6 بندے 8 بندے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں, اور اس طرح مسلمانوں کی آبادی بھی بڑھ رہی ہے اور کلاش کی آبادی بھی بڑھ رہی ہے اور پیدائش بھی ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے دونوں طرف سے آبادی بڑھتی جا رہی ہے, لیکن مسلمانوں کی طرف سے زیادہ رجحان ہے کہ بڑھنے کی, کیونکہ سال میں 5 6 8 بندے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں کا ایک بہت خوبصورت چیز ہم نے دیکھا, یہاں کی جو خواتین ہیں ان کی جو ڈریس ہوتی ہیں بڑی زبردست, اور ہمارے لیے ایک انوکھا سا چیز ہے, کیونکہ ہم لوگ جو وہاں پہ رہتے ہیں, ہم سوات سے آئے ہیں خود, تو ہمارے لیے ایک انوکھی چیز ہے. یہ خاص کلچر ہے کہ باہر نکلتی ہیں تو یہ پہنتی ہے, نہیں گھروں میں بھی یہ استعمال کرتی ہیں. جو ہے کلاش کی عورتوں کی جو لباس ہے یہ ان کی خصوصی پہچان ہے, اس کے علاوہ ایک دوسرے کپڑے پہنتے نہیں ہیں. جب یہاں شہر سے جب باہر جاتے ہیں تو یہ اپنے ڈریس بدل کے جاتے ہیں, تو جب یہاں آتے ہیں پھر وہ لباس پہنتے ہیں. یہ ان کی کلاش کی پہچان ہے, کلاش عورتوں کی. لیکن مرد جو ہوتے ہیں وہ عام سا کپڑے پہنتے ہیں, ان کی کوئی خاص پہچان نہیں ہوتی. تو یہ جو لباس ہے کلاشیوں کا, یہ پھر مسلم میں بھی ہوتے ہیں کہ نہیں خالی وہی؟ مسلمان ہوتے ہیں تو کپڑے چینج کر لیتے ہیں, یہ جو کلاش کی پہچان ہے. پھر وہ ٹوپی اور یہ وہ نہیں ہوتا؟ ٹوپی اگر پہنے کوئی فوٹوگرافی کے لیے یا اس طرح, باقی نہیں پہنتے, چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اتنی معلوماتی باتیں آپ نے کی ہیں, بہت شکریہ آپ کا.